بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، خوبصورتی، دلکشی اور رعنائی ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر شخص کے دل میں ان کو حاصل کرنے کی آرزو مچلتی ہے۔ دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت چیز عورت ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر زمین پر اتارا ہے، لیکن خوبصورتی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر خوبصورت چیز کے ساتھ لاپرواہی برتی جائے تو اپنا اصلی روپ کھو بیٹھتی ہے۔ اور عورت کا حسن ایسی نازک چیز ہے، جب تک عورت اپنے حسن کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو حسن برقرار رہتا ہے۔ جب وہ اپنے حسن کی طرف سے لاپرواہی کرتی ہے تو وہ حسن نہیں رہتا، تو اس انمول نعمت کو کھو بیٹھتی ہے۔ عورت اولین اس کا نسوانی حسن ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کے لحاظ سے اچھی صحت میں ہے تو عورت میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے یا معمولی قیمت والا ہے، کیونکہ وہ نسوانی حسن سے مالا مال ہوتی ہے۔ جب بھی وہ کہیں سادہ لباس میں جاتی ہے تو سب کی نگاہوں کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر عورت اس دولت سے محروم ہے تو وہ بہت دکھ محسوس کرتی ہے۔ وہ عورت باقی عورتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی نظر آنا چاہیے، اور وہ ایسے ہی نظر آنا چاہتی ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے، مگر وہ کیا کرے یہ پتہ اسے نہیں ہوتا۔ اکثر لڑکیاں شادی کرنے کے بعد اس بات پر خوف زدہ ہوتی ہیں کہ ہماری اس چیز کی کمی ہے جو کہ ہماری خوبصورتی کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض لڑکیاں شادی کے بعد بھی اس چیز کو زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ جب وہ اپنے شوہر کی زبانی کسی اور کی تعریف سنتی ہیں کہ وہ دیکھو وہ عورت کتنی جوان اور حسین ہے۔ جوانوں سے مراد اس کا نسوانی حسن خوبصورت شیب میں ہونا کہ ہر مرد چاہتا ہے یہ اس کی بیوی کے پاس ہو، اور عورت اپنے شوہر کی آنکھیں پڑھ لیتی ہے اور اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ وہ ہر وقت شعوری یا لاشعوری میں اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے کئی عورتیں سرجری تک کرانے پر تیار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو یقیناً یہ ایک تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے۔ چھاتیوں کی جسامت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اپنی چھاتی کو بڑھانا چاہتی ہیں تو ہمارے علم کے مطابق اس کی کوئی دوا نہیں ہے جو کہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ آپ لوگ کچھ کریمیں کو ایسا استعمال کر کے ایسا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سخت ہو گئے ہیں، تاہم چند دنوں کے استعمال کے بعد ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے نہیں
استعمال میں رکھتے اور کئی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ باقاعدگی سے اس کا ورد کرتے جائیں اور تیل پر دم کر کے اس کی مالش کریں تو آپ اس خوبصورتی کو پا سکتے ہیں جو سرجری سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ گھر کے کاموں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں تو سب کچھ پا سکتی ہیں جو کہ ان کی خواہش کے مطابق ہے، اور اس کو دوسری عورتوں سے حسد کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کاش میں ایسی ہو جاؤں، اور اپنے شوہر کے دل پر بھی راج کرے گی، کیونکہ وہ اب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ جو اس کے ساتھ ہوں گی وہ بالکل ویسی ہی نظر آ رہی ہوگی جیسے کہ وہ دوسری عورتوں میں تلاش کرتا ہے۔ اب وہ صرف آپ کو ہی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ان سب خوشیوں کو پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک پیالے میں تیل رکھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنا، ورد درود ابراہیمی کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 121 مرتبہ یا ماجدو، یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پڑھ کے آپ نے اس تیل پر پھونک دینا ہے۔ جب بھی ٹائم ملے آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ 11 دن میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ نسوانی حسن آپ کو مل جائے گا جو آپ چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔